صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محفل میلاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا اہتمام کرتا ہے، خوشیوں اور محبت کا اظہار کرتا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آئیے کہ مشائخین اور اولیاء اللہ نے اپنے اپنے مکاشفات میں اور اپنے اپنے خوابوں کے ذریعے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوئے، تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، محفل میلاد ہم مناتے ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو ہماری یاد میں محفل میلاد میں خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون نہیں جانتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم کے معمول کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی کہ فیض الحرمین اور تفہیمات الہیہ الدرسمین میں اور فی مبشرۃ النبی الامین میں فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال میلاد کی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، کہ بڑھ چڑھ کر اس محفل میلاد میں پیسہ بھی خرچ کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، قصیدہ برد شریف کا بھی اہتمام ہوتا تھا، نعت خوانی بھی ہوتی تھی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر بھی پکایا جاتا تھا اور اس کا اہتمام بھی کرتے تھے اور لوگ کھاتے تھے۔ لیکن ایک سال ایسا بھی ہوا کہ جہاں پر قحط سالی اور کی وجہ سے جب خرچ کرنے کے لیے، اہتمام کرنے کے لیے محفل میلاد کے لیے جب مال قریب میں نہیں تھا، تو محفل میلاد کا دن جب آیا تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے محفل میلاد کو خالی جانے کے بجائے آپ نے مختصر اور مفید انداز میں آپ نے چنوں کو خریدا، ان چنوں کو رکھ کر آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محفل میلاد کے طور پر آپ نے اس کو فاتحہ دلائی، اور فاتحہ دلانے کے بعد آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ اکبر، جب یہ چنوں کو آپ نے فاتحہ دلا کر محفل میلاد کے طور پہ، خوشی کے طور پہ چنوں کو جب تقسیم کر دیا، تو وہی چنے بارگاہ رسالت میں قبول اور مقبول ہوئے۔ جب آپ بستر پہ جب تشریف لے گئے اور آپ جب آرام فرما رہے تھے، تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قسمت کا تارہ جب چمکا، تو آپ نے خواب میں دیکھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی چنے ہیں جس چنوں کو آپ نے خرید کر فاتحہ میلاد پڑھ کر لوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو یہ چنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول اور قبول بھی ہوئے تھے، اور ان چنوں کو سرکار نے خوش ہو کر اس کو قبول فرمایا، اور وہ چنے آپ کے سامنے موجود تھے۔ تو لہٰذا کہ جب محفل میلاد کرتے ہیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں، اور محفل میلاد کرنا بھی چاہیے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ والد محترم بڑی پابندی کے ساتھ محفل میلاد منایا کرتے تھے۔ اس دن خوشی کا اہتمام بھی کرتے تھے، کھانے کا بھی اور شیرینی کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ شاہ عبد العزیز اور آپ کے شاگردوں کا بھی طریقہ رہا، تو آپ نے اس طریقے کو بھی آپ نے میلاد کے طور پہ منایا ہے۔ علامہ ابن ظفر فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو عبداللہ بن ابو محمد نعمان سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو موسیٰ زرہونی سے فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام باتیں عرض کی، جو فقہاء کرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ضیافت بھی کرتے ہیں، میلاد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، محفل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ضیافت یعنی کہ کھانا پانی اور لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے میلاد میں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سبل الہدیٰ والرشاد عربی میں ہے، یہ واقعہ اس کتاب میں موجود ہے جو سیرت کی کتاب میں ہے۔ پھر یہی نہیں کہ فتح اللہ فی مولود رسول صفحہ نمبر پہ بھی بعض مشائخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کے میلاد پاک میں خوش ہوتا ہے،
جو روپیہ خرچ کرتا ہے تو آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہمارے ذکر سے فرحت حاصل کرتا ہے، جو ہمارا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے، اس کے ذوق اور ذوق میں محبت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ گلدستہ ہے مودت، یہ کتاب موجود ہے۔ سیرت نبوی و شمائل محمدیہ میں مؤلف علامہ شامی نے ذکر کیا ہے کہ ان سے سید محمد سیدی حمدون ابن احج اور اپنے منظوم شراب عقود الفاتحہ میں نقل کیا، ایک بزرگ شیخ طریقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ اس نے حضور کی خدمت میں فقہاء کرام کی وہ اقوال عرض کیے جو میلاد شریف کے موقع پر محبت کے غلبے میں کیے جانے والے امور کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ مستحب عمل ہے، محبت اور محبت میں اضافہ ہونے والا عمل ہے، جو محفل میلاد کو اہتمام کرتے ہیں اس کا اہتمام کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں لنگر اور شیرینی وغیرہ کو اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فقہاء کرام اپنے اقوال سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ فقہاء کرام کی اقوال اور ان کے معاملات، ان کے بیانات، کیا اس محفل میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ نے رسول پاک علیہ السلام نے اس شیخ طریقت کے خواب میں آ کر فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ذکر کو، ان کے محفل میلاد کو خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، رسول پاک اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور خواب میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہے۔ جناب اقدس میں شکایت کی کہ بعض اپنے آپ کو عالم کہہ لینے والے میلاد شریف کی کو بدعت کہتے ہیں، یا رسول اللہ بدعت کہتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں آپ کی محفل میلاد کو منع کرنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری خوشیاں مناتے ہیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو محفل میلاد کو بدعت کہنے والوں کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل سے خوش ہو رہے ہیں تو پھر یہ اچھی بدعت ہے، مستحب بدعت ہے، اور یہ بدعت جو پیاری بدعت ہے جس میں نیکیاں اور خیر کیا جاتا ہے اور خیر کے کام ہوتے ہیں، تو اس کو منانا چاہیے۔ رسول پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو بدعت، جو بری بدعت سمجھ کر بدعت کے جو فتوے لگاتے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے، یہ ان کی اپنی بیماری ہے، یہ بیماری میں یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اور سنی اور صحیح العقیدہ ان چیزوں کو، محفل میلاد کو خوشیوں کا اظہار کر کے اپنی خوشیوں کو اظہار کرتا ہے اور شفا حاصل کرتا ہے، اور یہ بیماری میں اور مزید سے مزید بیماری میں یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ محفل میلاد کو اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمایا۔